حضور ہی کام آئیں گے، قبر میں بھی حضور نے کام آنا ہے، حشر والے دن بھی حضور نے کام آنا ہے، کسی نے کام نہیں آنا۔ ہاں کسی کی بات نہیں چلنی، بات اسی کی چلے گی جو حضور کی غلامی اختیار کرے گا، بس بات اسی کی چلے گی جو حضور کی وفاداری اختیار کرے گا، جو حضور کے ساتھ وفا کرے گا، بات اسی کی ہوگی۔ اس لیے آپ رسول اللہ کے دین کا کام کریں، رسول اللہ کے دین کی بات کریں، رسول اللہ کے دین کے لیے۔ یار ہم سے تو وہ اچھے، وہ آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے کہ لڑکے کو پکڑ کر لے گئے، تو وہ کسی پارٹی کے ساتھ گیا ہوا تھا ان کے نیب کے دفتر کے اندر، جب اس کو پکڑ کر لے گئے تو اس کو ویڈیو کے اندر تھا، اس نوجوان کو انہوں نے تھپڑ بھی مارے، مکے بھی مارے، اس کو چماٹے بھی مارے، مارتے مارتے اس کو گاڑی کے اندر ڈالا۔ جب اس کو گاڑی کے اندر ڈالا پولیس والے، اس کی ضمانت ہوگی، جیل میں چلا گیا، ضمانت ہوئی، باہر آیا، ایک چینل والا اس کے پاس گیا، اس نے اس کو کہا، جا کر کہا کہ جناب آپ بتائیں وہ جو آپ کو تھپڑیں اور ماریں پڑی تھی۔ اس نے کہا جناب آپ نے غور نہیں کیا، وہ تھپڑ نہیں تھے، وہ مکے نہیں تھے، وہ تو پھول تھے۔ بتاؤ یار، جو غیروں کے لیے اتنا وفادار ہو، جو غیروں کے نعرے لگاتے ہیں ان کے ساتھ اتنی وفا کرتے ہیں کہ ان کو اگر تھپڑے بھی پڑ رہے ہوں وہ غیروں کا نعرہ لگاتے ہوں، اور ہم حضور کا نعرہ لگا کر بھی پیچھے ہٹ جائیں، ہمیں تکلیفیں دی جائیں تو بندہ کیا کہتے ہیں بھائی وَلَنَبْلُو، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب اپنے غلاموں کو کہہ دے ہم ان کو آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ رب فرماتا ہے پہلے ان کو بھوکا رکھیں گے، خوف بھی دیں گے، من الخوف، پہلے ان کو خوف دیں گے۔ خوف نہیں دیا گیا، کریک ڈاؤن ہوا تحریک لبیک یا رسول اللہ پر، پوری تحریک کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں مولوی جیلوں کے اندر چلے گئے، میں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل کے اندر گئے تھے، ہم تو ان کی سنت ادا کرنے گئے تھے، وہ تو میرے آقا بھی شیب ابی طالب میں جیل کے اندر گئے تھے، غار میں حضور کو بند نہیں کیا گیا تھا، شیب صحابہ نے پتے کھا کر گزارے کیے، وہ تو امام اعظم بھی جیل کے اندر گئے تھے، علامہ فضل خیر آبادی بھی گئے تھے، عبدالستار خان نیازی بھی گئے تھے، سید ابوالحسنات قادری بھی گئے تھے، سید خلیل احمد قادری بھی۔ یہ تو جیلیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا سید خلیل احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سید ابوالحسنات قادری محمد احمد قادری کے بیٹے، ان کے بیٹے تھے، ان کو جب جیل میں ڈالا گیا نا، مسجد وزیر خان سے اٹھایا، عبدالستار خان نیازی اور سید خلیل احمد قادری مسجد وزیر خان کے اندر تحریک ختم نبوت چلا رہے تھے، تو اس وقت سید خلیل احمد قادری کو لے کر جب جیل میں ڈالا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میری جیل کے اندر جو تھے وہ انہوں نے بچھو اور سانپ چھوڑ دیے تھے۔ آج تو جیلوں کے اندر سہولیات ہیں، ہمیں تو کچھ کہا بھی نہیں کیا، ہمیں تو کوئی تکلیف ہی نہیں دی گئی۔ پھر جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے تکلیف برداشت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ یہ رب کی شان ہے کہ رب صرف اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ ہر وقت رب اپنے حبیب کی بارگاہ میں اپنے حبیب کے اوپر درود بھیجتا ہے، لیکن جو حضور کی دین کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، جو حضور کے دین کے لیے، حضور کی عزت کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے، دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے نکلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر رب خود صلوات پڑھتا ہے، جو دین کے لیے تکلیف برداشت کرتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے خود رب ان پر بھی صلوات پڑھتا ہے۔ یہ تو ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے نا، ہمارے پیچھے تو ہمارے مالک کھڑے ہیں نا، ہمیں تو کسی اور کا مان ہی نہیں، ہمیں تو مان اسی پر ہے کہ ہم خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ کھڑے، ہمیں خوش نصیبی ہے، ہم اسی کو خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ جیسے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے نا کہ یا اللہ تو نے ازل میں لکھ دیا تھا کہ احمد رضا کا قلم بھی چلے گا، احمد رضا نعتیں بھی لکھے گا، احمد رضا شعر بھی لکھے گا، کتابیں بھی لکھے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے احمد رضا کے قلم سے اپنے حبیب کی شان میں شعر لکھوائے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے احمد رضا کے قلم سے اپنے حبیب کی شان میں کتابیں لکھوائیں۔ کسی نے کسی کے نعرے لگانے تھے، کسی نے کسی کے ساتھ کھڑا ہونا تھا، کسی نے کسی کی بار جا کر اس کے پیچھے لگنا تھا، کسی نے کسی کی چاپلوسیاں کرنی تھی، کسی نے کسی کے نعرے لگانے تھے۔ ہم بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی جیسا قائد عطا فرمایا اور ہماری زبانوں پر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگوائے۔ ہم تو یہ شکر ادا کرتے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے یہ کہ رب نے ہماری زبانوں پر لبیک کا نعرہ لگوایا، غیروں کا نعرہ لگوایا ہی نہیں ہے۔ ہمیں ڈائریکٹ مالکوں نے خود دیا، ہمیں کسی کے نیچے لگ کر نہیں دیا۔ لوگ کھاتے تو ہیں، ساری دنیا حضور کا کھا رہی ہے، لیکن یہ قسمت کی بات ہے کوئی کسی کے نیچے لگ کر کھاتا ہے، ہم ڈائریکٹ رسول اللہ کا کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا جو جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے، اور ہم جن کا کھا رہے ہیں گیت انہی کے گا رہے ہیں۔ بس ہم نے حضور کے دین کی بات کرنی ہے، جہاں بھی بیٹھنا ہے رسول اللہ کی عزت کی بات کرنی ہے، حضور کی ختم نبوت کی بات کرنی ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، یہ آپ یاد رکھیے گا، قیامت تک یہ حضور کا معجزہ بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک ہر دور میں ایک نہ ایک کوئی نہ کوئی
محمد عربی کا غلام بھیجتا رہے گا۔ اس دور میں رب نے کسی دور میں علامہ فضل خیر آبادی کو بھیج دیا، کسی دور میں سید کفایت علی کافی کو بھیج دیا، کسی دور میں رب نے سید حسرت علی موہانی کو بھیج دیا، کسی دور کے اندر عبدالستار خان نیازی کو بھیج دیا، شاہ احمد نورانی کو بھیج دیا۔ اس دور میں رب نے امیر المجاہدین کو بھیج دیا، جو باطل کے سامنے جھکے نہیں، جو امریکہ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، مودی کے سامنے سر کو نہیں جھکایا، سینہ تان کر کہا ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزما۔ ہاں، پھر اسلام کو سمجھنا ہو تو ان کو دیکھ کر ہی سمجھیے گا، کسی غیر کو دیکھ کر نہ مت سمجھیے گا۔ اسلام کے ماننے والے بھی وہی ہیں، اسلام کے ساتھ بھی وہی ہیں۔ آج لوگ غیروں کی باتیں کرنے کے لیے، جنہوں نے قربانیاں دی فیض آباد کے اندر، جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار بھی نہیں۔ کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں، کھڑے غیروں کے ساتھ ہیں۔